دوستوں، آج وہ رات آ گئی ہے جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آج رمضان کا وہ مقام آ گیا ہے جہاں سے تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ آج 27ویں شب یعنی 27 رمضان المبارک ہے۔ یہ تیسرا عشرہ اپنی پوری بہاروں کے ساتھ جاری ہے۔ آج مغرب کے بعد سے لیلۃ القدر یعنی شب قدر شروع ہونے والی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج یہ رات صرف ایک طاق رات نہیں بلکہ آج منگل کی وہ مبارک رات بھی ہے جو 27 کی رات کہلائی جاتی ہے۔ مغرب کی اذان سے لے کر صبح سحری کے وقت تک اللہ کی رحمت کا وہ دروازہ کھولا جاتا ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ پچھلی طاق راتوں میں بھی روئے ہوں گے، گڑ گڑائے ہوں گے، لیکن شاید ابھی بھی دل میں وہ تڑپ باقی ہے کہ یا اللہ میری مراد کب پوری ہوگی۔ آج کی یہ 27ویں شب جس رات میں قرآن کریم فرقان حمید نازل ہوا، آج وہ 27ویں شب اور طاق رات آپ کو مل چکی ہے۔ آپ نے وہ 27ویں شب پا لی ہے۔ اللہ والوں، آج وہ عمل، وہ ترتیب اور طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ آج کچھ نوافل بھی آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں اور ساتھ میں کچھ اعمال بھی آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور کچھ چھوٹا سا صدقہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ بس اللہ والوں، ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں پوری ہو جائیں، کیونکہ یہ 27ویں شب ہے، 27 رمضان المبارک ہے، منگل کی رات آ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے نصیب کا وہ بڑا تالا آج کے اس منگل والی شب کے لیے کھول نہ رکھا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے آپ کے گھر کی تنگی دور ہو جائے، رزق کی بارش ہو، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اللہ والوں، یہ رب کی طرف سے وہ اشارہ ہے کہ آپ لوگ اگر اس ترتیب کو پڑھ لیں اور ملاحظہ کریں تو اللہ رب العالمین آپ کی تمام تر حاجات اور مراد پوری فرما دے گا۔ دوستوں، ذرا اس بات کو غور سے سنیں کہ اکثر لوگ ان قیمتی راتوں میں صرف تسبیح گھماتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ خاص راز بتاؤں گا جو آپ لوگوں نے مغرب کی نماز سے لے کر سحری یعنی فجر کی اذان سے پہلے آپ نے کرنے ہیں۔ اگر آپ نے ان کاموں میں سے ایک بھی غلطی کر دی تو آپ کی پوری رات کی محنت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ وہ طریقہ آپ کو دوں گا جس کے ذریعے اللہ والوں، بہت سارے اللہ والے نے بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے اپنے لیے انعام حاصل کرا، کیونکہ آج کی رات رب کا دربار سجا ہوا ہے۔ رب العالمین ہر کسی کو صدائے دے رہے ہیں اور ہر بندہ اپنی من کی مرادیں حاصل بھی کر رہا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی من کی مرادیں پالیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے لیے آسانی ہو، رزق کے دروازے کھلیں، تو پھر آج یہ خاص نوافل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ طاق رات ہے جس طاق رات کے اندر اگر آپ لوگ اللہ رب العالمین کو پکاریں گے، رب کی بڑائی اور رب کی بزرگی بیان کریں گے، تو رب العالمین آپ کے لیے وہ تمام کے تمام بند تالے رزق کے کھول دیں گے جو آپ نے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے بند کر لیے ہیں۔ اب اللہ والوں، چلتے ہیں عمل کی طرف، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، مگر اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کا واسطہ، لیلۃ القدر کا واسطہ، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا، یہ رمضان المبارک کا بابرکت، رحمت والا، نور والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ میرے مولا، الوداع جمعہ بھی گزر گیا، ہمارے لیے الوداع ہفتہ بھی ہو گیا، ہمارے لیے الوداع اتوار بھی ہو گیا، پیر بھی ہو گیا، منگل ہے، 27ویں شب ہے، 2 دن بچے ہیں۔ میرے مولا، ہم پر اپنی خاص فضل کے دروازے کھول دے۔
میرے مولا سچ تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس مہینے کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے وہ عبادت نہیں کی جو عبادت کر سکتے تھے، ہم نے اپنا بیسٹ نہیں دیا، لیکن میرے مولا تو ہمارا رب ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، ہماری خطاؤں کے باوجود تو ہم سے راضی رہتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارے لیے سورج نکالتا ہے ڈوباتا ہے، سارے انعامات تو نے ہم پر کرے ہوئے ہیں۔ میرے مولا ایک انعام اور فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ہمارے گھر میں جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی آزمائشیں ہیں، جتنی بھی میرے مولا بے برکتی ہے، ان سب کو ختم کر دے۔ میرے مولا بہترین روزگار عطا فرما، وہ روزگار عطا فرما، وہ بہترین رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ گناہوں کا تصور بھی اپنے دماغ سے نکال دیں، ہم لوگ گھمنڈ کو بھی اپنے آپ سے دور کر دیں۔ میرے مولا ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حلال دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا صراط مستقیم پر چلا، ان راستوں پر چلا جن پر تیرے نبی چلے، جن پر تیرے حبیب چلے، جن پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چلے، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ہمیں وہ راستہ دکھا دے، ہمیں اس راستے پر چلا دے، ہماری آل و اولاد کو بھی چلا دے۔ میرے مولا جو بندہ بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، اس دعا میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، آمین کہہ رہا ہے، میری وہ بہنیں جنہوں نے سر پر دوپٹہ لے لیا ہے، جو دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے تیری بارگاہ میں لو لگائے بیٹھی ہیں کہ یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ میرے مولا کسی کا دل نہیں توڑنا، میرے مولا سب کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما۔ ہم سب کی اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ان سب کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ان سب کے لیے آسانی فرما، ان سب کے رزق میں خوب برکتیں، رحمتیں، وسعتیں عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے سننے والے رب، اے میرے رب، اے ہم سب کے رب، ہم پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ تجھے واسطہ اس لیلۃ القدر کی رات کا، میرے مولا ہماری اس رات میں کی جانے والی عبادات کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں اپنے فضل سے قبول فرما، اپنی شان کے لائق بنا کر قبول فرما۔ میرے مولا 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پہلے صف میں کھڑے ہو کر امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آل و اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی
آپ لوگوں نے یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے، پہلے استغفار کریں۔ استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اللہ والو، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، کس طریقے سے نوافل پڑھنے ہیں پہلے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ کھڑے ہوں گے اور 2 رکعت نوافل ادا کریں گے۔ اللہ والو، نوافل کو ذرا سماعت کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں، عشاء کی نماز کے جو نوافل ہوتے ہیں، جو رکعت ہوتی ہیں 17، اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ عشاء کی نماز آپ لوگوں نے مطلب نہیں پڑھی، بس 2 نوافل پڑھ لیے، فائدہ نہیں ہوگا۔ فرض مکمل ہوا ہو تو نوافل قبول ہوتے ہیں، ورنہ نوافل قبول نہیں ہوتے۔ عشاء کی نماز مکمل پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیں، لیلۃ القدر کی رات ہے، پورے 1 سال میں 1 بار آتی ہے، اگر اس کے اندر بھی اہتمام نہ کریں تو اللہ والوں پھر کس طریقے سے ہم لوگ خود کو مسلمان کہیں گے؟ رب کی طرف سے بہت بڑا تحفہ مل رہا ہے۔ آئینے میں اپنی شکل تو کھڑے ہو کر ہم دیکھیں، ہمارے اندر ایسا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، پھر بھی رب نے ہمیں یہ مہینہ دے دیا، یہ مہینہ تو دیا ہمیں رات دے دی، رات تو دی، اس رات میں لیلۃ القدر بھی دے دی، اور تو اور یہ جو وظائف بتا رہا ہوں، جو طریقہ کار بتا رہا ہوں، یہ بھی اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہیں۔ کہ ہم میں کوئی اتنی خاصیت ہے، صلاحیت ہے؟ تو اللہ والوں جواب یہ ہوگا کہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی رب العالمین ہم پر مہربان ہیں۔ تو اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنے ہیں 2 رکعت نوافل، ذرا اس کو سماعت کر لیں۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کی، جو حاجت کے لیے اگر پڑھ رہے ہیں، جیسے پسند کی شادی ہے تو پھر آپ اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل، اس نیت سے کہ میری فلاں گھر میں، کون سا بھی گھر ہے، جس سے جو لڑکا ہے اس سے میرا نکاح ہو جائے، رشتہ ہو جائے، نسبت طے ہو جائے، اس کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مبارک عابد اللہ شریف کی طرف یہ نیت آپ کر سکتے ہیں۔ نوافل دیکھیں، جو نوافل ہوتے ہیں وہ رب سے مانگنے کے لیے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ نیت کے اندر اپنی جو رائے ہے، جو رب کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری کیا نیت ہے، ہم کیوں یہ نوافل پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم لوگ اپنی نیت کے اندر اس چیز کا ذکر ہم کریں گے۔ روزی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو روزی کا ذکر کریں گے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میں رزق کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو پھر میں اس طریقے سے نیت کروں گا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل، اس نیت سے کہ اللہ رب العالمین پورے سال مجھے حلال رزق عطا فرمائے، رزق کریم اور رزق کثیر عطا فرمائے، حرام کے ذرائع سے بچائے، اور مجھے ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلائے، واسطے اللہ تعالیٰ کے مبارک عابد اللہ شریف کی طرف۔ اب آپ لوگ اللہ اکبر کہہ کے انگلی اٹھائیں گے، کانوں تک دونوں ہاتھوں کو لے کے جائیں گے اور نیت باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ اب آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ آپ لوگوں نے مکمل پڑھ لی۔ اب آپ لوگ پڑھیں گے سورہ قدر۔ اللہ والوں یہاں پر سورہ قدر ہم لوگوں نے پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ والی پوری ہم لوگ سورت پڑھیں گے، 1 بار پڑھیں گے۔ پھر ہم لوگ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، پھر تسبیح پڑھی ہم نے سبحان ربی العظیم کی، پھر قومے میں کھڑے ہو گئے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے، ربنا ولک الحمد پڑھا، پھر ہم سجدے میں گئے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح ہم نے پڑھی، پھر ہم لوگ تشہد میں بیٹھے، جلسے میں بیٹھے، جلسے میں بیٹھ کے ہم نے اللہم اغفر لی 3 بار پڑھ لیا، پھر دوبارہ سجدے میں گئے، سجدے میں جا کر ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، پھر دوبارہ ہم کھڑے ہو گئے، 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت میں ہم لوگ کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ سورہ اخلاص جو آپ نے پڑھنی ہے وہ کم سے کم 4 بار پڑھنی ہے، 4 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ
जो है वो रुकू करेंगे, फिर आप लोग पूरी 2 रकत नवाफिल अदा कर लेंगे। अब अल्लाह वालों, एक हाजत के लिए 2 रकत नवाफिल अदा की जाती है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। 2 नवाफिल पढ़ेंगे एक हाजत के लिए। अब जितनी हाजतें हैं उनके लिए आप लोग अलग अलग नवाफिल अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर रिस्क के लिए आपने एक नवाफिल पढ़ लिया, दूसरा आपने अपनी उम्र को दराज करने के लिए, मेरी उम्र में बरकत हो जाए, तीसरा नागानी आफात और बलियात से हिफाजत के लिए आप लोगों ने पढ़ लिए 2 नवाफिल। उसके अलावा आप लोगों ने 2 रकत नवाफिल जो है वो पढ़ लिए, मेरी पसंद की शादी हो जाए उसके लिए पढ़ लिया, फिर आप लोगों ने नौकरी के लिए पढ़ लिया, फिर आप लोगों ने घर के लिए पढ़ लिया, फिर आपने गाड़ी के लिए पढ़ लिया। इस तरीके से एक हाजत के लिए 2 रकत नवाफिल अदा किए जाएंगे। तरीका यही रहेगा जो मैंने आपको बताया है, पहली रकत में सूरह कदर और दूसरी रकत में सूरतुल इखलास। अगर आप लोगों को सूरतुल कदर याद नहीं तो फिर आप लोग दोनों रकतों के अंदर 4-4 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। इस तरीके से ये आपकी जो है नमाज अदा हो जाएगी। इस तरीके से आप लोगों ने नवाफिल अदा करने हैं। आप लोगों ने नवाफिल पढ़ लिए। अब वहीं पर ही बैठे बैठे जो भी आपने एक आपकी हाजत थी, 2 थी, 3 थी, जितनी भी थी आपकी हाजतें आपने मांग ली। अब आप लोगों ने वहीं बैठे बैठे अपने मकसद को जहन में रख लेना है, क्योंकि ये माह रमज़ान की 25 तारीख है, इतवार का दिन है, तो लिहाजा आज का वजीफा भी आप लोगों ने पढ़ना है। अब अपने खास मकसद को जहन में रखेंगे और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या बासितू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या बासितू ये रब का बहुत ही खास नाम है, बहुत ही मुबारक सिफ्त है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, जिसकी बरकत से आज आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएंगी। नहीं यकीन आए तो बेशक वजीफा करके देख लीजिएगा, ये गारंटी वाला अमल है। आप इधर वजीफा मुकम्मल करेंगे और उधर आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, या बासितू के महीने हैं कुशादगी अता करने वाला, फैलाने वाला, दिलों को वुसअत देने वाला, रिस्क में इजाफा करने वाला। अल्लाह वालों, इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में कुशादगी होगी और आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जो लोग अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी तंग लगने लगी है, रास्ते बंद नजर आते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो बस अल्लाह को इस नाम से पुकारो, या बासितू से पुकारो, क्योंकि ये वही नाम है जो खाली झोलियां रहने नहीं देता, आपके झोलियां भर भर के अता करता है, रिस्क तो छप्पड़ फाड़ कर अता होता है। अल्लाह वालों, जो तंग दिलों को खोलकर राहत भरता है, ये वो नाम है। अगर आप मौत को तरजीह दे रहे हैं, खुद को बंद गली में महसूस कर रहे हैं, कर्ज बहुत ज्यादा ऊपर चल गया है, बेबसी का आलम है, तो या बासितू को पढ़ना हर मसले का हल है। या बासितू ये वो खास नाम है, ये वो खास सिफ्त है जो अल्लाह पाक को बेहद महबूब है। और जो भी इस खास सिफ्त को पढ़ता है, जो भी या बासितू को पढ़कर मदद तलब करता है, उसकी मदद की जाती है, उसके लिए आसानियां हो जाती हैं। मैं अपनी तमाम बहनों भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आज मेरे बताए गए तरीके से इस अमल को करने की देर है। इंशाअल्लाह ये अमल आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द अज जल्द तरक्की कर जाएं, हर चीज आपके हक में हो जाए, कामयाबियां आपके कदम चूमे, आप अमीरो कबीर हो जाए, तो आज आपने या बासितू का ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से लाजमी करना है। अल्लाह वालों, ये सिर्फ 1 से 2 मिनट का अमल है, 1 मिनट का अमल है, आज आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। जब आपका दिल गम से भरा हो, उम्मीद खत्म हो रही हो, तब या बासितू का विर्द दिल पर नूर और सीने को वुसअत देता है। अल्लाह वालों, ये नाम, ये अमल ऐसी रूहानी कुव्वतें बेदार करता है जो रुकी हुए कामों को यकीन करें फौरी तौर पर पूरे कर देती हैं। खास तौर पर यह अमल मेरी बहनों के लिए है जो रिश्तों के लिए परेशान हैं, या फिर रिश्ता हो गया है, शादी के असबाब नहीं बन पा रहे, शादी में रुकावटें आ रही हैं, पैसों की किल्लत है, कमी है, या फिर घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, शोहर दूसरों की बातों को तरजीह देता है, आपकी बात नहीं मानता, तो फिर ये इस अमल से या बासितू के वजीफे से
यकीन करें तड़पने वाली मोहब्बत पैदा होती है और शोहर की तवज्जो भी नसीब होती है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या बासितू एक बार हो गया, या बासितू 2 बार हो गया, या बासितू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या बासितू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 11 टाइम्स 11 बार पढ़ना है। के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अमल है। इसकी एक तस्बीह पढ़ी जाएगी और इस आयत को पढ़ने का क्या कमालात है, इस कलमे को पढ़ने के क्या मोजज़ात हैं, अगर आपको पता चल जाए यकीन करें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया, मैं इस बंदे से राजी हूँ, ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, ये अल्लाह के 99 नाम है, कुरान मजीद में 6666 कमो बेश आयतें हैं, इन सब में से सबसे ज्यादा अफजल जिक्र कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये तराजू के 2 पड़ले हैं, एक पड़ले में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दें और दूसरे पड़ले में तमाम तस्बीहात अल्लाह पाक के 99 सिफ्त भी और भी जितनी कसरत है उन सब को रख दिया जाए, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह ताकत में भी भारी होगी, वजन में भी भारी होगी, फजीलत में भी भारी होगी और कबूलियत में भी भारी होगी। अल्लाह वालों, आज रब को मराने का राज आपके हवाले कर रहा हूँ। इस तस्बीह से अल्लाह पाक राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक आपके ऊपर रहमत की नजर करेंगे और नजर रहमत करेंगे। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना है। जब आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ ले, अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, बहुत ही खास अमल है, बहुत ही खास वजीफा है, ये दुरूद शरीफ का वजीफा है। आप लोगों ने पहले नवाफिल अदा कर लिए, फिर आप लोगों ने पहले नंबर वाला अमल पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, अब देखिए तीसरे नंबर पे आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये वो दुरूद है जो कि कुरान करीम में भी आया, जो रब की बारगाह में एक बड़ा मकाम रखता है और हर फर्ज नमाजें पढ़ा जाता है। अल्लाह वालों, ये 27वीं शब है, कोई आम शब नहीं, ये लैलतुल कदर की रात है। इस रात में रब्बुल आलमीन से जो भी मांगोगे ना सब मिल जाता है, इसलिए आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इस तरीके से पढ़ना है, आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी पढ़कर सुनाया है, लिहाजा 100 बार एक तस्बीह आपने दुरूद इब्राहिमी की पढ़नी है। दुरूद इब्राहिमी का मतलब दुरूद इब्राहिमी होता है, एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखें, ये एक बार हो गया। इस तरीके से आपने 100 बार 100 टाइम्स दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, ये सबसे खास अमल है, ये सबसे खास वजीफा है, ये वो अमल है, ये वो तस्बीह है, ये वो वजीफा है जो कि खजानों का खजाना है। आप लोगों ने आखिर में या वहाबु या रज़ाकु को पढ़ना है, ये बहुत ज्यादा देने वाले, ये रोजी देने वाले। या वहाबु या रज़ाकु इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या वहाबु या रज़ाकु इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या वहाबु या रज़ाकु इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से सिर्फ 313 मरतबा या वहाबु या रज़ाकु को आप लोगों ने पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ ले जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, ये लैलतुल कदर की रात है, ये 27वीं शब है, लैलतुल कदर की रात है, ताक रात है। अल्लाह वालों, आज खुल के मांगना,
صدقہ ضرور کرنا ہے. ایک مٹھی چاول چینی جو بھی رکھا ہے اس کو صدقہ پہلے تو کر دیں. چڑیا وغیرہ کو ڈال دیں. چاول اگر رکھے ہیں تو چینی رکھی ہے تو پھر آپ لوگ کسی سائڈ میں رکھ دیں جہاں پہ چیٹیاں وغیرہ کھا لے, تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا. نہیں تو کسی غریب کو پیسے دے دیں تو اس طریقے سے بھی عمل ہو جاتا ہے. لیکن اب سب سے اہم پوائنٹ پر ہم لوگ آ گئے ہیں. آپ نے نوافل بھی ادا کر لیے, آپ لوگوں نے وظائف اور تسبیحات بھی پڑھ لی. اب رب سے مانگنے کا وقت ہے. یہ سب سے اہم وقت ہوتا ہے. اس وقت اللہ رب العالمین آپ کی سن رہے ہوتے ہیں. اب دعا کریں, اب مانگے رب سے کہ میرے مولا مجھے عطا کر, اب تو مجھے دے, اب تو مجھے نواز. اس طریقے سے دعا کریں, لمبی دعا کریں, مانگے, رو رو کے مانگے, گڑ گڑا کے مانگے, تڑپ تڑپ کے مانگے. انشاءاللہ العزیز میرا اللہ پاک آپ کی رزق میں, آپ کے ایمان میں, آپ کے اخلاق میں, آپ کے اخلاص میں, ہر چیز میں برکت ڈال دے گا. آپ کا رزق بھی بڑھا دے گا. خلافت کا نظام مانگے, رزق کریم مانگے, رزق کثیر مانگے, اپنے لیے اولاد مانگے, نیک صالح اولاد ہے تو اس کو فرما برداری کی دعا مانگے, اپنے ماں باپ کے حق میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, یہ دعا کریں. اس طریقے سے آپ لوگ دعا کریں, لمبی فہرستیں مانگتے چلے جائیں. یہ 27ویں شب ہے, آخری موقع ہے. یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا تھا. تو میرے بھائیوں میری بہنوں, لازمی اس مقدس راتوں کے اندر اللہ کو راضی کریں, رب کو تلاش کریں. میرا اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.